السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں جو جنت میں اس سے پہلے داخل کر دیا جائے کہ اسے جہنم میں اس کا ممکنہ ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جو ناکامی کی صورت میں اسے ملتا تاکہ وہ شکر گزاری کرے، اور ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو جہنم میں اس سے پہلے داخل کر دیا جائے کہ اسے جنت میں اس کا ممکنہ ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جو کامیابی کی صورت میں اسے ملتا تاکہ وہ پچھتاوے سے گھر جائے۔ قیامت کا ایک نام جو قرآن میں موجود ہے وہ یوم الحسرہ یعنی حسرت یا پچھتاوے کا دن ہے۔ اے کاش، اس لفظ کو عربی زبان میں یا لیتنی کہا جاتا ہے۔ پچھتاوا ایک بہت طاقتور منفی جذبہ ہے جو کبھی کبھار بہت شدت اختیار کر جاتا ہے، اور اگر اسے ایمان کے ساتھ سنبھالا نہ جائے تو انسان خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس شخص کے پچھتاوے کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اللہ کی رضا اور جنت کو ہمیشہ کے لیے کھو دے؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم نے بڑی وضاحت سے کچھ ایسے معاملات بیان فرمائے ہیں جو انسان کو اس دن حسرت میں مبتلا کر دیں گے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کو اس کی واجب توجہ نہ دینا۔ جن لوگوں نے سورہ بقرہ کو مکمل توجہ دی ہو جب ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے اسے اس کی واجب توجہ نہ دی تھی شدید صدمے اور پچھتاوے میں گھر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا ندامت ہے، اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، فضول محفلوں کا حصہ بننا۔ نبی عربی نے فرمایا، جب بھی لوگ کسی محفل میں اکٹھا ہوتے ہیں جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا تو وہ ایسے ہیں جیسے مردہ گدھے کی لاش پہ بیٹھے ہوں، اور وہ محفل قیامت والے دن ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ مسلمانوں، آپ اپنی ہر ملاقات، چاہے وہ دوستوں سے ہو یا گھر والوں سے یا آن لائن گفتگو، اس میں اللہ کا ذکر یقینی بنائیں۔ نمبر 3، اقتدار اور قیادت کی طلب کا پچھتاوا۔ دوستو، اقتدار کی پوزیشنز اپنے ساتھ وقار، رتبہ اور پیسہ لاتی ہیں، مگر یہ دیر پا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن وقار اور دولت ٹھہرا دی جائے گی، اور اسی جگہ ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا نہ کرنے کا پچھتاوا لے لے گا۔ نمبر 4، ریاکاروں کا پچھتاوا۔ ان لوگوں نے سالہ سال اللہ کی عبادت کی، دعویٰ کیا، اسلامک پوسٹ اور تقریبات منعقد کی۔ یہ اعمال ان کو قیامت کے دن پہاڑوں کی صورت نظر آئیں گے، مگر ان کی بدقسمتی کہ یہ پہاڑ بکھرنا شروع ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک ان کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمالوں میں ریا اور تکبر کے سراغ موجود تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوگی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ سورہ زمر۔ نمبر 5، وہ لوگ جن کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی اور انہیں ان کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ سے آپ کے لمبے روزے اور آپ کی تہجد چھین لی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے، کیا ہو اگر آپ کے کھاتے میں زنا اور سود آ جائے؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کی زیادتی کے برابر آپ کے اچھے اعمال لے لیے جائیں گے۔ اگر آپ کے اچھے اعمال کافی نہ ہوں تو آپ کو اس شخص کے گناہ ڈھونے ہوں گے۔ نمبر 6، ہر اس شخص کا پچھتاوا جس نے اپنا وقت آخرت کو سنوارنے میں نہیں لگایا۔ یہ خاص طور سے اس شخص کے لیے ہے جسے ہر دن، ہر ہفتے موقع دیا گیا کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنی توجہ اپنی آخرت کے گھر کی طرف لگا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ شخص چیخو پکار کرتا سنا جائے گا، کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا، ہائے کاش میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ سورہ فجر۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیں جو آج ہم نے سیکھا ہے اس کے لیے ہم عملی منصوبہ بنائیں تاکہ اس تیزی سے قریب آتے ہوئے پچھتاوے کے دن کو ہم کامیابی کے دن میں بدل سکیں۔ آئیں اپنے آخرت کی تیاری کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ پلیز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ جزاک اللہ۔